اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ناد علی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ٹی وی پہ سوال ہوا، ایک علامہ صاحب نے اس کو پڑھا، دوسرے علامہ صاحب نے کہا جی ایسے یہ الفاظ ہیں، پھر انہوں نے کہا، اور اس سب کے جواب میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ککھ بھی نہیں ہے، من گڑت ہے۔ ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ ناد علی کے بارے میں، اس میں حنیف قریشی صاحب کو میں نے سنا، باقی تو کوکم نانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے۔ تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز، بے سند ہے، لاوارث قسم کی ایک روایت ہے، اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے، میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کہاں سے آئی یہ دعا اور کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ ایک دعا ہے اور ایک ایسی دعا ہے جو پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں نے اس کی شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، اس کے عامل بنے ہیں۔ تو جب عامل بنے ہیں تو اس کے اثرات سے مستفید بھی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ککھ بھی نہیں والی بات اس حد تک کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کائنات میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بالکل، کوئی بھی شخص علمی دنیا میں حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک، چاہے کوئی بھی ہو، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم کے بعد، ائمہ معصومین کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایک حقیر سے کیڑے ہو، اس کا عظیم اور وسیع کائنات میں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر آپ عالم کے اعتبار سے مجھے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، میری کیا حیثیت ہے اس پورے عالم میں؟ اس پورے عالم میں میری حیثیت سوئی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے، سوئی کے نوک کے برابر۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں؟ میں ہوں، آپ ہوں، انجینئر صاحب ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مفتی ہو، کچھ اور ہو، دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی عقل میرے لیے معیار نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے حتیٰ دیوبندی علماء کو میں جانتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے علماء میں جانتا ہوں، میں آپ کو نام لے کر بتا رہا ہوں، جن سے میری گفتگو ہوئی ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ اب ایک دیوبندی عالم سے آپ یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ناد علی کا عامل ہو، ایسا ہی ہے، دیکھیں توقع نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لیکن ہیں۔ بالکل کیوں ہیں۔ عامل ہیں؟ چونکہ اس کے نتائج بڑے زبردست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بات مجھے سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کے پاس اس کے کیا حوالے ہیں وہ تو بتائیں۔ جی آپ کے پاس ناد علی کے کیا حوالے ہیں، کہاں سے، وہ تو بتائیں۔ دیکھیے، یہ بہرحال ایک حدیث شناسی کے حوالے سے یہ ایک بحث ہے کہ کیا اس کو ہم حدیث کی حیثیت دیتے ہیں یا دعا کی حیثیت دیتے ہیں یا کسی بزرگ کی بشارت کی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ خود ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، اس لیے میں کسی ایک موقف کو اس میں بیان نہیں کر رہا، لیکن اس حد تک میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ ناد علی اپنی جگہ ایک مؤثر کلام ضرور ہے، اور اس کے عامل جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے، اور وہ استفادہ جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی اور کو سمجھ نہ آئے نا تو وہ اعلان کرتے بھائی یہ میری عقل میں نہیں آئی، اس حد تک قبول کر لینا چاہیے، لیکن توہین نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جو بات مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کائنات میں نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ علم کے بھی خلاف ہے اور معرفت کے بھی خلاف ہے۔